ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ ایکسرسائز نمبر 19 پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ انٹو اردو۔ لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کرنے سے پہلے یا اردو جملے کا انگلش میں کرنے سے پہلے آئیے ہم ایک بار اس کا جو قاعدہ ہے اور اس کا قانون ہے، اس کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یہ فیوچر ٹینس ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کی کتنی قسمیں ہیں؟ فیوچر ٹینس کی یعنی زمانہ مستقبل کی اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب ان میں سے ان چاروں کی تین اس کے جو جملے ہوتے ہیں، ایک ہوگا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس افرمیٹیو سینٹینسز، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس نیگیٹو سینٹینسز، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس انٹروگیٹو سینٹینسز۔ اس طریقے سے یہ رہے گا۔ تو صاحب کتاب سب سے پہلے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی یہ تعریف بتا رہے ہیں کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام زمانہ مستقبل میں انجام پائے تو وہ جملہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہوگا۔ اور پھر فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی جو جملے کے اعتبار سے اس کی قسم ہے، اس کی پہلی قسم افرمیٹیو ہے، یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس افرمیٹیو سینٹینسز، زمانہ مستقبل غیر متعین کے مثبت جملے۔ جیسے میں ممبئی جاؤں گا، آئی شیل گو ٹو ممبئی، آئی شیل گو ٹو ممبئی، یہ مثبت جملہ ہے، میں ممبئی جاؤں گا۔ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا افرمیٹیو سینٹینس یعنی کہ زمانہ مستقبل غیر متعین کے مثبت جملے ہیں، یہ مثبت جملہ ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جملے کے آخر میں گاگی گے آئے گا، تو اس کی پہچان یہ رہے گی۔ اور اس کا جو قاعدہ ہوگا بنانے کا، انہوں نے شارٹ کٹ میں بتایا ہے کہ یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے اردو جملہ جو ہے اس میں سبجیکٹ کو ڈھونڈیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر تم فٹ بال کھیلو گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ سبجیکٹ کو، اس میں تم ہو جائے گا تو یو ول پلے فٹ بال، تو سب سے پہلے سبجیکٹ رکھیں گے آپ۔ پھر ول یا شیل، سبجیکٹ اگر آپ کا آئی اور وی ہے تو اس کے ساتھ میں شیل آئے گا، آئی اور وی ہے تو اس کے ساتھ شیل آئے گا، باقی سب کے ساتھ ول رہے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لکھیں گے، اس کے بعد میں ول یا شیل فاعل کے حساب سے لائیں گے، پھر ورب کے فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ یعنی مفعول کا ذکر ہوگا۔ یہ بات چل رہی تھی افرمیٹیو کی، یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس افرمیٹیو سینٹینسز کی، اور یہ قاعدہ تھا۔ اب یہ بات کرنے جا رہے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز کے بارے میں، یعنی زمانہ مستقبل غیر متعین کے منفی جملے کے سلسلے میں۔ اور اس کا قاعدہ، جیسے حامد چائے نہیں پیے گا، تو اب یہاں دیکھیے نہیں کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا نیگیٹو سینٹینس ہے۔ تو اس میں اب ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا، اوپر جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے یہ سیم یہی رہے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا اور وہ ناٹ ہوگا۔ ناٹ کو ہمیں کہاں لگانا ہوگا، اسی چیز کی طرف اس میں اشارہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ناٹ کا استعمال کس جگہ پر صحیح ہوگا۔ تو قاعدہ کے حساب سے منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ شیل یا ول کے بعد اور ورب سے پہلے آتے ہیں۔ دیکھیے جیسے حامد چائے نہیں پیے گا، حامد ول ناٹ ٹیک ٹی، یہاں پہ دیکھیے ناٹ کا استعمال ول یا شیل کے بعد اور مین ورب سے پہلے کرتے ہیں۔ دیکھیے قاعدہ، سب سے پہلے آپ سبجیکٹ ڈھونڈیں گے، سبجیکٹ لکھیں گے، اس کے بعد میں شیل یا ول فاعل کے حساب سے، یعنی اگر آپ کا فاعل آئی اور وی ہے تو شیل استعمال کریں گے ورنہ ول، اس کے بعد میں ناٹ اور پھر ورب کی فرسٹ فارم پھر آبجیکٹ۔ تو عزیز طلبہ یہ نیگیٹو کا قاعدہ ہوا۔ اب آئیے یہ تیسری جو سینٹینس کی تیسری قسم انٹروگیٹو ہے، یعنی سوالیہ، اس کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، یعنی افرمیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ اگر افرمیٹیو ہے تو آپ یوں کہیں گے انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹینسز، اور اگر منفی ہے تو انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال
پہلے یہ افرمیٹیو انٹروگیٹو افرمیٹیو کی بات کریں گے. تمہیں انگریزی کون پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے، تمہیں انگریزی کون پڑھائے گا؟ ہو ول ٹیچ یو انگلش. اس کا قاعدہ کیا رہے گا؟ آپ کو اس سے پہلے کئی بار بتایا گیا ہے کہ سوالیہ جملے دو طرح ہوتے ہیں، کہ جملے کے شروع میں کیا لفظ پایا جاتا ہے اور بعد میں جملے کے بیچ میں. اگر جملے کے شروع میں کیا لفظ پایا جائے تو اس کیا لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہی ہیلپنگ ورب شیل یا ول کو شروع میں لے آئیں گے اور وہی اس کا معنی ادا کرنے لگے گا. لیکن اگر جملے کے بیچ میں کیا، کیوں، کہاں، کیسے وغیرہ یہ سوالیہ لفظ آ جائیں تو اب ایسی صورت میں ان کی انگریزی بھی لائیں گے، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب یعنی ول یا شیل لے کر آئیں گے، اور پھر سبجیکٹ لے کر آئیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور دیگر. تو یہ اس کا قاعدہ تھا جس کو مجموعی طور پہ ابھی بتایا گیا. اب دیکھیے سب سے پہلے اب چونکہ سوالیہ لفظ یہاں پہ دیکھے تمہیں انگریزی کون پڑھائے گا، تو یہاں کون بیچ میں اس لیے ہو لے کر آئے ہیں. اس کے بعد میں ول یا شیل آئے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ لے کر کے آنا ہوگا. یہ قاعدہ اس کا تھا. اب انٹروگیٹو اور نیگیٹو یعنی وہ میرے ساتھ لکھنؤ کیوں نہیں جائے گا، اب یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ نہیں کا استعمال آپ کو کہاں پر کرنا ہوگا، یعنی نہیں کا استعمال کہاں بہتر ہوگا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال سبجیکٹ کے بعد میں لائیں گے، یعنی آپ سب سے پہلے ول یا شیل لے کر آئیں گے، اس کے بعد میں سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر دیگر جملے آئیں گے. نوٹ، اس ٹینس کے دو ورب ہیلپنگ ورب ہیں، ایک ول ہے اور شیل ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا. اور وی کے ساتھ شیل کا استعمال کریں گے، آئی اور وی کے ساتھ شیل کا استعمال کریں گے، اور بقیہ کے ساتھ ول کا استعمال کریں گے. اس طرح سے اگر انگریزی جملے میں ول شیل کے ساتھ ورب کا پہلا فارم استعمال ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ گاگی گے سے کریں گے. عزیز طلبہ، ان قواعد کو جان لینے کے بعد آئیے اب ایکسرسائز کرتے ہیں ہم لوگ. ایکسرسائز نمبر 19، ٹرانسلیٹ انٹو اردو. اردو میں اس کا ترجمہ کریے. چلیے کریے. I shall go to Mumbai tomorrow. ہاں، I shall go to Mumbai tomorrow. میں کل ممبئی جاؤں گا. اب یہاں پہ دیکھیے I ہے فاعل، اس لیے اس کے ساتھ shall کا استعمال ہوا ہے. تو I shall go to Mumbai tomorrow. میں کل ممبئی جاؤں گا. یہ کون سا جملہ ہے؟ یعنی فیوچر انڈیفینٹ کا افرمیٹو سینٹینس ہے. My uncle will bring a beautiful watch for me. میرے چچا ایک خوبصورت گھڑی میرے لیے لائیں گے. مائی انکل، میرے چچا. اب یہاں دیکھیں مائی انکل، یہاں پہ یہ واحد ہے سبجیکٹ، اس لیے ول لے کر آئے ہیں. اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم اور پھر مفعول وغیرہ لے کر آئے ہیں. مائی مدر ول ٹیل اس این انٹرسٹنگ اسٹوری. میری ماں ہمیں ایک مزیدار کہانی سنائیں گی. یہاں دیکھیں مائی مدر، یہ سبجیکٹ آپ کا واحد ہے اس لیے ول آیا ہے اور یہ افرمیٹو سینٹینس ہے. I shall not leave for London tomorrow. میں کل لندن کے لیے روانہ نہیں ہوں گا. اس میں دیکھیے not کا استعمال I shall not leave. ٹھیک ہے، یہ کہاں کیا ہے؟ یعنی shall کے بعد میں اور مین ورب سے پہلے، یہی اوپر قاعدے میں بتایا بھی گیا تھا. اور یہاں فاعل چونکہ آئی اس لیے shall کا استعمال ہوا ہے. Will the gentle boy not like the company of bad boys. کیا شریف لڑکا برے لڑکوں کی صحبت پسند نہیں کرے گا؟ اب یہاں پہ دیکھیے سوالیہ ہے، چونکہ اس لیے ول کو پہلے لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ سوالیہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہیلپنگ ورب کو پہلے لائے ہیں فاعل کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد میں فاعل لے کر کے آئے ہیں، اور پھر ورب کی فاعل کے بعد میں ناٹ، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر دیگر جملے لے کر آئے ہیں. ہنٹس کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں ساتھ رہنا کمپنی کے معنی، روانہ ہونا لیو فور، دلچسپ انٹرسٹنگ. اب یہاں ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، انگلش سے اردو سے انگلش میں ترجمہ کرنا ہے. ٹرانسلیٹ ترجمہ کرو انٹو انگلش، انگلش میں. یہ اردو ہے، اس کا انگلش میں کرنا ہوگا. میں صبح 8 بجے اسکول جاؤں گا. ترجمہ کیجئے. اب یہاں چونکہ فاعل تلاش کیجئے تو میں ہے فاعل، تو آئی شیل
go to school at 8 o'clock in morning. صبح 8 بجے اسکول جاؤں گا. I shall go to school at 8 o'clock in morning. میرا بھائی اس اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا. سب سے پہلے فاعل تلاشی ہے. میرا بھائی فاعل ہے تو my brother. اب اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب آئے گا will. تو میرا بھائی اس اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا. my brother will not. یہاں دیکھیں تعلیم حاصل کرنا کیا دیا ہے, gain the knowledge in this school. my brother will not gain the knowledge in this school. کیا تم مجھے کتاب خریدنے کے لیے پیسے دو گے؟ کیا تم, دیکھیں فاعل تم ہے اور جملے کے شروع میں کیا آیا ہے, اس لیے اس کیا کی انگریزی نہیں لائیں گے بلکہ ہیلپنگ ورب شروع میں لے آئیں گے. تم مجھے, کیونکہ تم ہے اس لیے یہ آئی وی فاعل نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہے تو اس لیے ول آئے گا. تو ول یو گیو می روپیز ٹو بائی دا بک. تم کل کہاں جاؤ گے؟ ویئر. اب پہلے کہاں کی انگریزی لائیں گے, ویئر ول یو گو ٹمارو. ویئر ول یو گو ٹمارو. اب کل کے لیے آنے والا کل مراد ہوگا تو اس کے لیے ٹمارو آتا ہے. بکریاں کھیت میں گھاس کیوں نہیں چریں گی؟ اب تو کیوں کی پہلے انگریزی. وائی ول دا گوٹس ناٹ گریز ان دا فیلڈ. عزیز طلبہ, یہ مکمل ہو گیا آپ کا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اب انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں. اس کے قواعد کو کل پڑھا جائے گا. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.